بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کے کووڈ ریلیف پیکج کی آڈٹ رپورٹ میں اربوں روپے کی بے ضابطگی کی نشاندہی، لیکن ذمہ دار کون ہے اس کا؟ سن 2020 میں پاکستان میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مختص کیے گئے امدادی پیکج کی جانچ پڑتال کی رپورٹ میں اربوں روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان بے ضابطگیوں کی توثیق کی جا چکی ہے۔ اس رپورٹ میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن، وزارت دفاع اور دیگر محکموں کے اکاؤنٹس اور ان کو کووڈ-19 کی وبا سے نمٹنے کی مد میں دی گئی رقم کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ رپورٹ میں سامنے آنے والی بے ضابطگیوں کے بارے میں جب وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF اس رپورٹ سے مطمئن ہے، جبکہ اس رپورٹ میں موجود بے ضابطگیوں کی توثیق کی جا چکی ہے۔ تاہم انہوں نے ان محکموں اور اداروں میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے خلاف کسی قدم اٹھائے جانے یا انکوائری شروع کرنے کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کا جواب نہیں دیا۔ دوسری جانب جب وزیر اطلاعات فواد چودھری سے BBC نے اس بابت سوال کیا تو ان کا کہنا تھا کہ میڈیا میں اب تک آنے والی خبریں آڈٹ کے نظام اور طریقہ کار سے اپنی لا علمی کا مظہر ہیں۔ اس رپورٹ کے تمام پیرا کے جوابات دیے گئے ہیں اور AGP آفس اور IMF دونوں ہی ان جوابات سے مطمئن ہیں۔ حکومتی موقف کے علاوہ BBC اس بات کی تصدیق نہیں کر سکے آیا AGP کی جانب سے دی گئی سفارشات میں سے کسی پر عمل ہوا ہے یا نہیں۔ اس رپورٹ کو تیار کرنے والوں میں شامل AGP آفس کے اعلیٰ افسران تفاخر علی ازدی سے BBC نے جب اس رپورٹ اور AGP کی سفارشات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ پارلیمان میں پیش ہو چکی ہے اور طریقہ کار کے مطابق اس پر بحث کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پیش کی جاتی ہے، وہاں پر AGP کے نمائندے بھی ہوں گے اور حکومتی ٹیم بھی ہوگی جن کے سامنے سوالات رکھے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ قواعد کے تحت یہ تمام عمل میڈیا کے سامنے ہوگا۔ تفاخر علی ازدی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آڈٹ کے بعد اس رپورٹ میں بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس کا متن غبن نہیں ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی جانب سے تیار کی گئی یہ رپورٹ 30 جون سن 2020 کے مالی سال کے اختتام پر کرونا امدادی سرگرمیوں میں شامل وفاقی محکموں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے بعد رواں سال جون میں مکمل کی گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے اس رپورٹ کی اشاعت IMF کی ان پیشگی شرائط میں سے ایک ہے جو IMF کی جانب سے اگلی $1 بلین قرض کی قسط حاصل کرنے کے لیے پاکستان پر لاگو کی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کئی مواقع پر طلب کیا گیا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ گزشتہ برس مارچ میں حکومت پاکستان کی جانب سے کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے کل 1240 ارب روپے یعنی کہ 1.24 ٹریلین روپے مختص کیے گئے تھے، جس میں سے حکومت پاکستان کی اپنی رقم اور غیر ملکی اداروں کی جانب سے دی گئی امداد اور قرضے شامل ہیں۔ اس میں IMF کی جانب سے کووڈ کی امداد کی مد میں دیے گئے تقریباً 1.4 ارب بھی شامل ہیں۔ تاہم 30 جون سن 2020 تک اس مجموعی رقم میں سے 354 ارب روپے مختص محکموں کو جاری کیے گئے تھے، جن کی جانچ پڑتال اس رپورٹ میں کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ہفتے کو وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق IMF کی شرائط کے مطابق آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو کووڈ کے امدادی پیکج کی جانچ کرنی تھی اور ان نتائج کو وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر اپریل سن 2021 تک شائع کرنا تھا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے یہ رپورٹ ویب سائٹ پر 26 نومبر کو شائع کی گئی اور اس تعطل کے بارے میں بھی جب مزمل اسلم سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ 200 سے زائد صفحات پر مبنی AGP کی اس رپورٹ میں NDMA، BIS یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن، وزارت دفاع اور دیگر سرکاری محکمہ جات کو کووڈ امدادی پیکج کے تحت دی جانے والی رقم کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ اس میں کم از کم 40 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ NDMA کو اس عرصے میں 33 ارب روپے دیے گئے، جس میں ادارے نے تقریباً 23 ارب روپے استعمال کیے۔ تاہم اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے بعد بتایا گیا کہ آڈٹ کے دوران متعدد ایسے مشاہدات سامنے آئے جس میں سامان حاصل کرنے کے عمل میں بے ضابطگیاں، معاہدوں اور مالیاتی معاملات میں نگرانی کے عمل میں کمزوریاں نظر آئی ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کئی موقعوں پر طلب کیا گیا ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا۔ NDMA کی جانب سے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی
کے ساتھ ریسورس مینجمنٹ سسٹم کے نفاذ کے لیے کیے گئے تقریباً 4.25 کروڑ روپے کے معاہدے پر رپورٹ میں سوالات اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ معاہدے کی کوئی توجہ نہیں ہے کیونکہ NITB کے پاس اس نظام کو نافذ کرنے کی اہلیت نہیں تھی اور نہ ہی اس معاہدے کو اتنی جلد بازی میں کرنے کی توجہ قابل قبول ہے۔ اسی طرح رپورٹ میں NDMA کی ایک اور منصوبے کا ذکر کیا گیا کہ چین کی جانب سے $40 لاکھ کی رقم 250 بستروں پر مشتمل ہسپتال تعمیر کرنے کے لیے عطیہ کی گئی۔ NDMA جس کے اس وقت سربراہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل نے ان ہسپتال کی تعمیر کا ٹھیکہ فرنٹیئر ورکرز آرگنائزیشن کو دیا اور اس مد میں FWO کو 2 قسطوں میں 60 کروڑ روپے ہسپتال کی تعمیر کے لیے دیے۔ آڈٹ کی جانچ پڑتال سے یہ بات سامنے آئی کہ NDMA نے اس ہسپتال کی تعمیر کے لیے چینی عطیے کی رقم کی بجائے کووڈ فنڈ سے رقم استعمال کی جبکہ عطیہ کی گئی چینی رقم استعمال نہیں کی گئی۔ آرمی کے امراض قلب کے ادارے کے بارے میں AGP رپورٹ کا کہنا تھا کہ انہیں کووڈ-19 فنڈ سے 20 کروڑ روپے دیے گئے لیکن آڈٹ سے پتہ چلا کہ وہ تمام رقم پرانے قرضہ جات اتارنے یا دل کے امراض کی ادویات خریدنے کے لیے استعمال کی گئی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس ہسپتال کی تعمیر کے لیے NDMA نے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کے حکم پر FWO کو کل 20 کروڑ روپے عوامی فنڈ سے دیے جبکہ راولپنڈی اور کراچی میں مختلف تعمیرات کے لیے مزید 9 کروڑ روپے دیے۔ AGP کی آڈٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ ان دونوں پروجیکٹس کے لیے FWO کو دی گئی 29 کروڑ روپے کی رقم کے لیے مجاز حکام سے اجازت نہیں لی گئی۔ NDMA نے آڈٹ کے سوالات کے جواب میں کہا کہ ادارے کے چیئرمین کووڈ میں ایمرجنسی کے باعث یہ رقم دینے میں جلدی کی، تاہم AGP نے اس وضاحت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ قواعد کی بے ضابطگی ہے۔ یاد رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل NDMA کا عہدہ سنبھالنے سے قبل FWO کے سربراہ تھے۔ دوسری جانب آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سرکاری اہلکاروں ان کی بیوی شوہر BISP کی جانب سے دی گئی رقم کے حقدار نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آڈٹ سے پتہ چلا کہ 1.8 ارب روپے انہیں دیے گئے جو کہ بے ضابطگیوں کی زمرے میں آتے ہیں۔ وزارت دفاع کو دی گئی رقم آڈٹ کے بعد رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملٹری ہسپتال راولپنڈی CMH اور CMH جہلم کو 16 کروڑ سے زیادہ کی رقم دی گئی تھی، تاہم جب آڈٹ کے لیے اس کی تفصیلات مانگی گئی تو وہ رپورٹ تیار ہونے تک فراہم نہیں کی گئی۔ AGP نے اس بارے میں رپورٹ تبصرہ کیا کہ نہ صرف آڈٹ کے لیے مکمل ریکارڈ فراہم کیا جائے بلکہ تفصیلات نہ دینے والے افراد کا تعین کرنے کے لیے انکوائری بھی کی جائے۔ آرمی کے امراض قلب کے ادارے کے بارے میں AGP رپورٹ کا کہنا تھا کہ انہیں کووڈ-19 فنڈ سے 20 کروڑ روپے دیے گئے لیکن آڈٹ سے پتہ چلا کہ وہ تمام رقم پرانے قرضہ جات اتارنے یا دل کے امراض کی ادویات خریدنے کے لیے استعمال کی گئی۔ AGP نے ہسپتال کی دی گئی وضاحت کو تسلیم نہیں کیا اور ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے انکوائری سفارش کی۔ رپورٹ میں یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کے بارے میں بتایا گیا کہ چینی کی خریداری میں 1.4 ارب روپے